امام زمانہ کے عاشقوں کی ایک ڈیوٹی امام کی تعریف کرے، امام کی معرفت دلائے، امام کے فضائل سب کو سنائے۔ دوسری ڈیوٹی میں نے کہا کیا ہے؟ دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ امام زمانہ پہ خرچہ کرے۔ آپ نے کل سنا کہ امام زمانہ پہ کیسے خرچہ کریں؟ امام زمانہ پہ خرچہ کریں یعنی کوئی دعائیں، اتنا عظیم کوئی دعائیں ندبہ کا پروگرام کریں جس میں 2 4 5 ہزار مومنین آئیں، اس میں ناشتہ کھلائیں، جمعے کے دن ہو، صبح کے دن ہو، اور عشق امام زمانہ سب کے دلوں میں ڈالو۔ امام پہ خرچہ کرو، جیسے مجلس پہ خرچہ کرتے ہو اسی طرح امام زمانہ پہ خرچہ کرو۔ پھر میں نے ایک اور مثال دی، امام پہ خرچہ کیسے کریں؟ یعنی 15 شعبان آ جائے تو پورے لاہور کو سجا دو عشق امام زمانہ میں، امام زمانہ پہ خرچہ کرو۔ اچھا ایک آپ کو مشورہ بھی دے دوں، ہم 2 سال 3 سال پہلے فیصل آباد گئے تھے، وہاں ایک مومن نے بڑا اچھا کام کیا تھا۔ محرم کے دن تھے، اس نے کئی سڑکوں کو، کئی گلیوں کو سجایا تھا۔ کیسے سجایا تھا؟ امام حسین کے نام سے، یا حسین لکھا تھا یا ابا عبداللہ لکھا تھا۔ میں بڑا خوش ہوا۔ پھر بعد میں نے دیکھا آدمی بڑا ہوشیار ہے، کیا کیا تھا اس نے؟ نیچے اس نے اپنی کمپنی کا نام بھی لکھا تھا، ایڈورٹائزمنٹ کی تھی۔ بھائی آپ سارے میں نے سنا ہے کہ بزنس مین ہیں، آپ بزنس ہی سمجھیے اس کو۔ پورے لاہور کو 15 شعبان کے دن ہر جگہ پہ امام زمانہ کا نام لکھ دیجئے، یا مہدی یا صاحب الزمان، نیچے اپنی کمپنی کا نام لکھ دیجئے۔ بھائی لوگ آپ کی کمپنی کو دیکھیں گے امام کے صدقے میں، امام کے صدقے میں لوگ آپ کے بزنس کی طرف آئیں گے تو اس بزنس میں اور بھی ترقی ہوگی۔ بھائی یہ تو کر لو، اگر مفت میں امام کے لیے خرچہ نہیں کر رہے، گرچہ جو مفت میں بھی امام کے لیے خرچہ کر رہے ہو، 1 درہم خرچہ کرو گے، 1 روپیہ خرچہ کرو گے، 2 ملین تمہارے لیے لکھا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارا ذہن حساب کتاب والا نہیں مان رہا تو حساب کتاب والے بزنس مین ایسے کرو کہ امام کا نام 15 شعبان کو پورے لاہور کو ایسے سجاؤ کہ لاہور ایسا لگے کہ امام زمانہ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ نیچے اپنا بزنس کا نام لکھ لو، اپنی کمپنی کا نام لکھ لو، اور لوگ آ کے اور زیادہ انشاءاللہ تمہارے پاس آئیں گے۔ امام پہ خرچہ کرو، یہ شیعوں کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن اب سننا، اب امام نے فرمایا، امام نے کہا کیسے امام پہ خرچہ کرو؟ امام نے کہا دیکھو، جیسے میں نے کہا یہ خمس کے علاوہ ہے، یہ خمس وغیرہ سے پیسے نہیں لگانا اس میں، یہ خمس کے علاوہ ہے، یہ عشق کا خرچہ ہے۔ یہ عشق، جیسے مجلس میں آپ کو خمس کا پیسے تھوڑی ڈالتے ہیں، اپنی عشق اور محبت میں امام کے لیے خرچہ، اسی طرح امام زمانے کا خرچ۔ پھر اب امام نے فرمایا پتہ ہے امام پہ کیسے خرچہ کیا جاتا ہے؟ کہ جب امام غیبت کے زمانے میں، ایک تو یہ خرچہ کرو، دعائیں ندبہ کرواؤ، اس پہ انتظام کرو، خرچہ کرو، 15 شعبان سجاؤ پورے شہر کو۔ دوسرا کیا کہا؟ امام کو اگر مدد کرنی ہے نا تو امام کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ امام کے چاہنے والوں کی مدد کرو۔ امام نے فرمایا اگر ہمیں تم مدد کرنا چاہتے ہو نا، اے مالدار انسان، اگر تم اپنے امام کی مدد کرنا چاہتے ہو تو امام کی مدد کیا ہے؟ امام نے کہا ہمارے شیعوں کی مدد کرو۔ آج ہم اپنے شیعوں کی کتنی مدد کرتے ہیں یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک مثال دوں، یہودی دنیا میں سب سے کم ہیں لیکن سب سے زیادہ پاورفل ہیں۔ کیوں؟ یہودیوں کا کمال کیا ہے؟ یہودی ایک دوسرے کو اتنی مدد کرتے ہیں، اتنی مدد کرتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی میں انگلینڈ میں تھا، مینچسٹر کا ایک مومن بتاتا ہے، کہتا ہے میرا ایک پڑوسی یہودی تھا، ایک یہودی میرا پڑوسی تھا۔ کہا ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کا اونر، جس کا مالک ایک پاکستانی تھا، مسلمان تھا۔ کہا یہ یہودی بوڑھا تھا، 70-80 سال کا، گھر سے نکلتا تھا، 1 کلومیٹر دور ایک دوسری دکان تھی یہودی کی، اس دکان سے جا کے پانی، کیک، بسکٹ جو بھی لیتا تھا اس سے لیتا تھا۔ حالانکہ یہ ساتھ میں، گھر کے ساتھ میں ایک دکان تھی، وہ ساری چیزیں ادھر مل رہی تھی اسی قیمت میں، لیکن یہ 1 کلومیٹر دور جاتا تھا، بوڑھا بھی تھا، چلنا بھی آسان نہیں تھا۔ کہا کہ میں نے پوچھا اس اپنے یہودی پڑوسی سے، اے یہودی پڑوسی، یہ ساتھ میں پاکستانی مسلمان کی دکان ہے، اس سے کیوں نہیں خرید رہا تو؟ اتنا دور جا رہا ہے، وہاں اس دکان میں کیا کمال ہے؟ اس یہودی نے اپنے مسلمان پڑوسی کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس مسلمان سے خریدوں گا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ پیسہ مسلمان کے جیب میں جائے گا اور اسلام کو سپورٹ ہوگی۔ پتہ ہے میں 1 کلومیٹر دور کیوں جاتا ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ 1 کلومیٹر دور ایک یہودی کی دکان ہے، اور جب میں اس سے خریدوں گا تو یہودیوں کو فائدہ ہوگا اور ہمارے دین کو فائدہ ہوگا۔ کیا ہم ایسے سوچتے ہیں؟ کیا ہم شیعہ ایسے سوچتے ہیں؟ اب یہ 1 کلومیٹر بوڑھا آدمی دور جاتا ہے تاکہ یہودی کو سپورٹ کرے، ہیلپ کرے۔ اسرائیل میں کوئی یہودی رہتا ہو، ایران میں کوئی یہودی غریب ہو تو اسرائیل والا یہودی ایران کے غریب کی مدد کرتا ہے، کہتا ہے میرا یہودی ہے۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں ہندوستان کا، افغانستان کا، ایران کا، عراق کا، کہیں کا بھی کوئی شیعہ اگر غریب ہو، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا شیعہ غریب ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، عراقی ہے، پاکستانی ہے، فلاں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، پاکستانی کو بھی پورا صحیح نہیں سمجھتے۔ شیعہ
पूरी शीयत को मदद करे। यहूदी इसीलिए कामयाब है। आज हम क्यों इतनी मुश्किलात का शिकार हैं? क्योंकि हम आपस में मुत्तहिद नहीं, आपस में इतने मजबूत नहीं। वो कौमें जो आपस में मुत्तहिद हैं वो मजबूत कौमें हैं, और वो कौमें जो आपस में मुत्तहिद नहीं, एक दूसरे का ख्याल नहीं करती, वो नाकाम तरीन कौमें हैं। आज हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं। खुदारा इमाम ज़माना का इंतजार करने वालों की ड्यूटीज में से एक ड्यूटी ये है कि ए शियो, अगर इमाम को मदद करनी है तो इमाम ज़माना को मदद करना यानी क्या? यानी इमाम ज़माना के शियो की मदद करो। अगर कोई गरीब देखा उसे मदद करो, अगर कोई जरूरतमंद देखा उसे मदद करो, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसे हेल्प करो, उसे सपोर्ट करो ताकि वो बढ़े। यहूदी एक दूसरे को सपोर्ट करके बढ़े। मैं स्विट्जरलैंड गया था, एक मोमिन ने बताया, मौलाना यहाँ के यहूदी क्या करते हैं, जब कोई बच्चा ओ लेवल ए लेवल कर लेता है, समझे मैट्रिक इंटर कर लेता है और बिजनेस में आना चाहता है, तो यहूदी उसे पैसा देते हैं। वो गरीब अगर हो उसे पैसा देते हैं, कहते तू बिजनेस कर, एक मर्तबा नाकाम हो गया दोबारा पैसा देते हैं, फिर तीसरी मर्तबा तक उसे पैसा देते हैं। जब तीसरी मर्तबा बिजनेस में नाकाम हो गया कहते अब तू किसी और फील्ड में चला जा। 3 मर्तबा मदद करते हैं। उनका बेटा नहीं, उनका रिश्तेदार नहीं, बस उनका यहूदी है। आप भी शिया हैं तो हर शिये को अपना समझो। ये ना कहो कि ये पुराना है, ये फला है, ये है, ये वो है, नहीं, ये कहो ये अली का मानने वाला है, ये आशिक इमाम ज़माना है, ये आशिक हजरत अब्बास है, ये आशिक मौला हुसैन है।